علیہ السلام کی کہانی آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی. ٹھیک ہے, میں اس کی بلند خوانی کروں گی اور پھر میں اس کی وضاحت بھی کروں گی ساتھ ساتھ. اللہ نے دنیا میں بہت سارے ایسے انسان بھیجے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے اور برے کام کرنے سے منع کرتے تھے. ایسے انسانوں کو نبی کہتے ہیں. اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک میں کچھ نبیوں کے نام اور ان کی کہانیاں ہیں. ان میں سے ایک کہانی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ کتاب ہے بیٹا کیا ہے وہ قرآن شریف, اور اس میں کچھ نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے, اور ان میں سے ایک نبی کون سے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام. کیونکہ یہ کہانی کس کی بتا رہے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی, جو ہمارے ایک نبی تھے ان کی کہانی ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب آگے پڑھتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے. وہ بہت دنوں تک بلکہ بہت سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے, لیکن کچھ ہی لوگوں نے ان کی باتیں سن کر برے کاموں کو چھوڑا. باقی تمام لوگ برے کاموں میں مصروف رہے. کیا بتا رہے ہیں اس کہانی میں؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا میں بھیجا کہ ان کا پیغام عام کریں, دین اسلام کو پھیلائیں, تو اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ برے کام کیا کرتے تھے. سارے گویا کہ جتنے بھی برے کام تھے وہ سب وہ کرتے تھے, جیسے شراب پینا, جوا کھیلنا, ٹھیک ہے, برے اعمال کرنا. سارے انہیں اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں تھی. اچھائی برائی کا فرق انہیں بالکل بھی پتہ نہیں تھا, اور وہ سارے برے کام کیا کرتے تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت دنوں تک, بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, بہت سالوں تک, بہت دنوں نہیں بہت سالوں تک وہ انہیں سمجھاتے رہے کہ یہ سارے برے کام ہیں, اللہ ایک ہے, اس کی عبادت کرو. ٹھیک ہے, لیکن لوگوں نے ان کی باتیں نہیں سنی. کچھ لوگوں نے ان کی باتیں سنی, لیکن اکثریت جو تھی لوگوں کی, زیادہ جو لوگ تھے وہ زیادہ لوگوں نے حضور کی بات, حضرت نوح کی باتیں نہیں سنی. ٹھیک ہے, پیج نمبر 9. جب اتنے بہت سے سالوں تک ان کی کوششیں کامیاب نہ ہوئیں تو اللہ نے ان لوگوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا. کیا ہوا بیٹا کہ جب بہت دنوں تک حضرت نوح لوگوں کو سمجھاتے رہے اور لوگوں نے ان کی بات پہ کان نہیں دھرے, ان کی باتیں نہیں سنی, تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جو حضرت نوح کی بات نہیں سنتے تھے, نبی کی بات نہیں سنتے تھے, ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا. اللہ نے کیا سوچا کہ جب یہ دیکھیں کوئی غلط کام جب کر رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ بھی اگر کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی سزا دی جاتی ہے نا. کبھی ٹیچر کلاس سے بھی دے دیتے ہیں, کبھی گھر پہ ماما پاپا سے بھی سزا مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی غلطی اگر کرتا ہے انسان, کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی سزا دی جاتی ہے. پہلے اس سے منع کیا جاتا ہے, اور جب اس سے لوگ نہیں سنتا کوئی تو اس کی پھر سزا ملتی ہے. تو اسی طرح بیٹا آپ لوگوں کو جو بھی کوشچنس کرنے ہیں نا, وہ میں آپ کو جب ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو جائے گا, کلاس ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے میں آپ لوگوں سے سوالات پوچھوں گی, تب مجھ سے کوشچن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے بیٹا, جن نے ہینڈ ریز کیے ان سب کو میں کہہ رہی ہوں کہ جب ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا تو میں آپ کو 10 منٹ دوں گی, آپ کو جو کوشچن کرنا ہو مجھ سے کر لیجیے گا. ابھی ہم یہ چیپٹر پڑھتے ہیں. اوکے, تو اللہ نے کیا فیصلہ کیا کہ یہ بات نہیں سنتے نبی کی, تو اب اللہ نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضرت نوح کو کہ ایک کشتی بناؤ, ایک بڑی سی کشتی بنانے کا حکم دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے ہم پیج نمبر 9 کی سیکنڈ لائن پڑھ رہے ہیں, آپ لوگ بھی اپنی انگلیاں رکھیے اس پہ. حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی سوال کیے بغیر جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹنی شروع کر دی. جب اللہ نے ان کو حکم دیا حضرت نوح کو کہ تم ایک بڑی کشتی بناؤ, تو حضرت نوح نے اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ یا اللہ کی کشتی کیوں بناؤں, کشتی کا کیا کرنا ہے, کچھ نہیں پوچھا, کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ یا اللہ یہ کشتی کیوں بنانی ہے. بس وہ جنگل گئے اور جنگل سے لکڑیاں کاٹنی شروع کر دی تاکہ کشتی تیار کی جائے.
ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کی. جو کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے جو ان کی بات ماننے لگے تھے وہ ان کی مدد کرنے لگے. کس کی مدد کرنے لگے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی. حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے ساتھیوں نے ان کی مدد کی. ہم اب تیسری لائن پر آ گئے ہیں، صفحہ نمبر 9 کی. صفحہ نمبر 9 کی تیسری لائن پہ ہیں. آپ لوگ بھی بیٹا انگلیاں رکھیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے. دوسرے لوگ ان کو کام کرتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے. مذاق اڑانا کسی کو کہتے ہیں؟ تمسخر اڑانا، کسی کی ہنسی اڑانا، ٹھیک ہے. تو کیا دیکھتے تھے؟ دوسرے لوگ جو ان کو لکڑیاں کاٹتے دیکھتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتا تھا. جن لوگوں نے حضرت نوح کی بات نہیں مانی تھی نا، تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ کیوں لکڑیاں کاٹ رہے ہیں. تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور کیا کہتے تھے مذاق اڑا کر کیا کہتے تھے؟ یہ تم لوگ کہاں جانے کے لیے کشتیاں بنا رہے ہو؟ یہاں تو دور دور تک کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے. یہ کشتی مٹی پہ چلاؤ گے کیا؟ کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑاتے تھے. اور مذاق میں کیا کہتے تھے کہ تم لوگ جو یہ کشتی بنا رہے ہو، یہ کیوں بنا رہے ہو؟ کیونکہ کشتی جو ہے وہ تو پانی پہ چلتی ہے، یا سمندر ہو یا دریا ہو، ٹھیک ہے. لیکن وہاں تو دور دور تک جہاں پر حضرت نوح کی جو بستی تھی وہاں پر نہ کوئی سمندر تھا نہ کوئی دریا تھا. تو لوگ اس لیے مذاق اڑا رہے تھے تم یہ کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا یہ کشتی مٹی پہ چلاؤ گے؟ اور مٹی پہ تو کشتی چل ہی نہیں سکتی. بس یہی سوچ کر وہ لوگ ان لوگوں کا حضرت نوح کا اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑانے لگے. حضرت نوح علیہ السلام. اب ہم بیٹا پیج نمبر 9 کا سیکنڈ پیراگراف پڑھ رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ان باتوں کا کوئی جواب نہ دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے. کچھ دنوں میں بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی. تو اللہ نے حکم دیا کہ تمام جانوروں اور پرندوں کا ایک ایک جوڑا اور کھانے پینے کا سامان کشتی میں رکھ لو. اچھا جی. جب وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے تو حضرت نوح ان کے ساتھی کوئی جواب نہیں دیتے تھے اور لکڑیاں کاٹتے رہتے تھے. اور لکڑیاں کاٹ کے جب انہوں نے بہت ساری لکڑیاں جمع کر لی تو اس کے بعد انہوں نے کشتی تیار کی. اور جب کافی دنوں بعد ان کی کشتی، بڑی سی کشتی، دیکھیں آپ لوگوں کو جو پکچر دکھائی جا رہی ہے آپ کی بک میں، جو پکچر ہے اور آپ کے اسکرین پہ بھی آئی تھی جو پکچر، اس میں دیکھیں کشتی دکھائی گئی ہے. کتنی بڑی کشتی ہے، بہت بڑی کشتی بنی. کیونکہ جب جانور نیچے نظر آ رہے ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں کشتی کے سامنے. بہت بڑی کشتی تیار ہوئی، ٹھیک ہے. تو کیا ہوا کہ جب بہت بڑی کشتی اللہ کے حکم سے تیار ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا حکم دیا کہ اب تمام جانوروں کا، جتنے بھی جانور وہاں موجود تھے بستی میں، ان تمام جانوروں اور جتنے بھی پرندے اس بستی میں موجود تھے، ان پرندوں میں سے ہر پرندے کا ایک ایک جوڑا کہتے ہیں بیٹا نر اور مادہ، ٹھیک ہے، میل اور فیمیل. یعنی ایک عورت، مطلب ایک نر اور ایک مادہ، ایک میل اور ایک فیمیل کو لے کر ایک جوڑا تیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک جانوروں کا، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اور ہر پرندے کا ایک ایک جوڑا. یہ پوری ساری جوڑیاں انہوں نے کشتی میں اللہ کے حکم سے کشتی میں رکھی. اور کھانے پینے کا سامان، ٹھیک ہے، جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے وہ کشتی کہاں بھجوانی تھی، کہاں چلانی تھی، یہ تو حضرت نوح بھی نہیں جانتے تھے اور وہ لوگ بھی نہیں جانتے تھے. لیکن اللہ جو کہہ رہا تھا وہ کرتے جا رہے تھے. اللہ نے کیا کہا کہ جانوروں کا، جتنے بھی جانور اس بستی میں ہیں ان سب کے ایک ایک جوڑا، اور جتنے بھی پرندے ہیں ان سب کا بھی ایک ایک جوڑا، اور جو بھی کھانے پینے کی ضرورت کی اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، وہ سب کشتی میں رکھ لو. انہوں نے اللہ کا حکم مانا اور ویسا ہی کیا جیسا اللہ نے حکم دیا تھا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ جیسا اللہ نے کہا تھا، اللہ کی طرف سے جیسا حکم تھا انہوں نے ویسے ہی کیا کہ ایک ایک جوڑا جانوروں کا، ایک ایک جوڑا پرندوں کا، اور کھانے پینے کا سارا سامان کشتی میں رکھ لیا. تمام جانوروں جیسے ہرن، ہرنی، گائے، اور اس کا جو ہے مذکر ہے وہ کیا ہے؟ بیل ہے. جیسے ہرن کا مذکر کیا ہے؟ ہرنی، ایک جوڑا ہو گیا. گائے، اس کا مذکر کیا ہے؟ بیل ہے، یہ ایک جوڑا ہو گیا. گھوڑا، اس کا گھوڑے کا مؤنث کیا ہے؟ گھوڑی، تو گھوڑا گھوڑی کا ایک جوڑا ہو گیا. وغیرہ کو کشتی میں رکھ لیا. انہوں نے ہرن، ہرنی، گائے، بیل، گھوڑا گھوڑی وغیرہ کو کشتی میں سوار کر لیا. آپ دیکھیں پکچر میں بھی جوڑے جوڑے کی صورت میں کشتی کے اندر جانوروں کو لے جایا جا رہا ہے، آپ کی بک میں نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے.
پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ. پھر جب جوڑوں کو اور ضرورت کی سامان کو، کھانے پینے کی سامان کو، سب کو کشتی میں رکھ دیا، تو پھر اللہ نے کیا حکم دیا کہ اب کشتی میں سوار ہو جاؤ. کن لوگوں کو حکم دیا؟ جو اللہ کو مانتے تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کا ساتھ دیتے تھے، جو ان کی باتیں سنتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو سب کو کہا کہ اب تم لوگ بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ. انہوں نے ایسا ہی کیا. جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ مذاق اڑانے لگے. ارے ان سب کو کیا ہو گیا؟ یہ کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں؟ کیا کہنے لگے؟ کیونکہ انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کام ہو رہے ہیں سارے، کیونکہ وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے. انہوں نے حضرت نوح کی بات مانی نہیں تھی، اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا، ایمان ہی نہیں لائے تھے وہ تو اللہ پہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ مذاق اڑانے لگے اور کیا کہنے لگے کہ یہ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کشتی میں بیٹھ رہے ہیں اور کیوں سامان کشتی میں رکھ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ. نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا. نافرمان کون ہوتا ہے بیٹا؟ جو حکم نہیں مانتے، جو حکم نہیں مانتے، جو فرمان کہتے ہیں کہنے کو، حکم کرنے کو، ٹھیک ہے، کچھ کہنے کو، اور جو کسی کی کہی ہوئی بات کو نہیں مانتے، حکم نہیں مانتے، وہ لوگ نافرمان کہلاتے ہیں. تو جو نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح کی بات نہیں مانی تھی، وہ لوگ کون کہلائے؟ نافرمان کہلائے. تو نافرمان لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی شامل تھا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی شامل تھا، جو کہ نافرمان تھا، جس نے کہ حضرت نوح کی بات نہیں مانی تھی اور وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پہلے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ نہ مانا. ایک بار پھر انہوں نے اسے بلایا مگر اس نے کہا میری فکر نہ کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا. حضرت نوح کیا چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کی بات مان لے اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جائے. اس لیے انہوں نے اس کو دوبارہ بلایا اور بلا کر سمجھایا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا. اور اس نے کیا کہا کہ آپ میری فکر مت کریں، مجھے کچھ نہیں ہوگا. اچانک بادل، لاسٹ پیراگراف بیٹے، تو لاسٹ پیراگراف کی ہم اب فرسٹ لائن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 9. اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی. کیا ہوا؟ اچانک بادل آ گئے اور بہت تیز بارش ہونے لگی. تھوڑی دیر میں ایسا لگا کہ جیسے زمین سے بھی پانی ابل رہا ہو. دیکھیں بیٹا، ہم لوگ تو نہیں جانتے اللہ کی کیا مصلحت ہوتی ہے، کس کام میں اللہ تعالیٰ کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ ہی تعالیٰ جانتے تھے کہ انہوں نے وہ کشتی کیوں بنوائی ہے اور انہوں نے آگے اس کشتی سے کے ذریعے کیا کام کروانا ہے، کیا کام لینا ہے. تو کیا ہوا کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے، جانوروں کے جوڑے، پرندوں کے جوڑے اور اپنے کھانے پینے کا سامان لے کے جتنے لوگ تھے وہ جب سارے کشتی میں سوار ہو گئے، حضرت نوح بھی کشتی میں چلے گئے، تو کیا ہوا اچانک سے بادل آ گئے، کالے کالے بادل. جب بارش ہونے والی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا آسمان پہ کالے کالے بادل آ جاتے ہیں، اندھیرا سا ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہوا اس دن بھی، کالے کالے اچانک سے بادل آ گئے اور بہت تیز بارش شروع ہو گئی. بادلوں سے کیا ہوتا ہے؟ بارش برساتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بہت تیز بارش ہونے لگی اور تھوڑی دیر میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے. بارش تو اپنی جگہ ہو رہی تھی لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زمین سے بھی پانی باہر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہو گیا. لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے، کیونکہ پہلے زمانے کے لوگ گھر بھی کچے ہوا کرتے تھے، مٹی کے ہوا کرتے تھے. اور کیا ہوا کہ لوگ جو ہے وہ گھبرا گئے، جو نافرمان لوگ تھے وہ سارے گھبرا گئے، کیونکہ ہر طرف صرف پانی ہی پانی تھا. تو سب کو اپنی جان کی فکر ہونے لگی اور سب ادھر ادھر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے. کچھ درختوں پر چڑھ گئے اور کچھ مکانوں کی چھتوں پر. کیا کیا لوگوں نے؟ کچھ جو ہے وہ درخت کے اوپر چڑھ گئے، کیونکہ درخت اونچے ہوتے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ پانی تو نیچا ہے، ہم اوپر ہو جائیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی. اور کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مکانوں کی چھت پہ چڑھ گئے. لیکن اتنا پانی ہو گیا کہ درخت بھی ڈوب گئے اور مکان بھی. پھر کیا ہوا کہ اللہ کی قدرت سے پانی اتنا بڑھ گیا کہ اس میں درخت بھی ڈوب گئے اور سارے مکان بھی، جو اونچے اونچے مکان اور درخت تھے وہ بھی ڈوب گئے. یہاں تک کہ جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنی جان بچانے کے لیے چڑھ گیا تھا وہ بھی ڈوب گیا. آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ کتنے اونچے اونچے ہوتے ہیں، لیکن جب اللہ کو کسی کو سزا دینی ہوتی ہے
تو اس کی قدرت میں تو سب کچھ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو اس نے کیا تھا، ان نافرمان لوگوں کو سزا دینی تھی. تو اس نے اتنا زیادہ پانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا پانی آیا کہ وہ پہاڑ تک پانی چڑھ گیا اور پہاڑ بھی ڈوب گیا، اور ان حضرت نوح کا بیٹا بھی ڈوب گیا. سارے نافرمان لوگ ڈوب گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں اوپر ہی اوپر تیرتی رہی. بہت دنوں بعد بارش رکی، سورج نکلا. کشتی میں سوار لوگ سورج کو اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئے. کیا ہوا کہ وہ جتنے نافرمان لوگ تھے، اللہ کو ان کو سزا دینی تھی، تو ان کو سزا مل گئی کہ وہ سارے پانی میں ڈوب گئے، اور حضرت نوح کا بیٹا بھی ان کے ساتھ پانی میں ڈوب گیا. اور جو لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے، وہ کشتی جو ہے پانی پہ چلتی رہی. اللہ نے اسی لیے دیکھیں ان کو ساز و سامان کھانے پینے کا لینے کے لیے کہا تھا، کیونکہ کشتی بہت دنوں تک پانی پہ رہے گی تو لوگ بھوکے نہ رہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھا، وہ کشتی پانی پہ چلتی رہی اور وہ لوگ کھانا پینا بھی ان کا ہوتا رہا. اور بہت دنوں کے بعد بارش رک گئی، اور جب بارش رکی، سورج نکلا، تو جو لوگ کشتی میں تھے وہ سورج کو دیکھ کے بہت خوش ہوئے. بہت دنوں بعد انہوں نے سورج دیکھا. پانی کم ہونے لگا اور ان کی کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا لگی. پھر اللہ کی قدرت سے خود بخود پانی بھی کم ہونے لگا. جب سورج نکلا تو بیٹا سورج جو ہے وہ پانی کو آبزرو کر لیتا ہے، سوکھ لیتا ہے. تو جب سورج نکلا تو پانی خود بخود کم ہونے لگا. پانی کم ہونے لگا تو کشتی جو ہے ان کی کہاں لگ گئی، جا کر ایک پہاڑ کے پاس، جس کا نام جودی تھا. اس پہاڑ کا کیا نام تھا؟ جودی تھا. لوگ کشتی سے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا. دیکھیں وہ لوگ اللہ پہ ایمان لے آئے تھے تو اللہ نے ان کی کیسے حفاظت کی. جب وہ کشتی سے نیچے اترے تو انہوں نے کشتی سے اتر کر اللہ کا شکر ادا کیا، سارے جانوروں کو بھی خشکی پر چھوڑا، اور یوں یہ دنیا دوبارہ بسی. کیا ہوا تھا؟ سب کچھ برباد ہو گیا تھا. جو نافرمان سے سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور سب کچھ ختم کر دیا تھا. اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد پھر جب بارش رکی، بس اتنے ہی لوگ بچ گئے جتنے اللہ پر ایمان لائے تھے، اور وہ کشتی سے اترے. اور پھر جانوروں کو بھی نکالا گیا کشتی سے، اور پھر دوبارہ اللہ نے دنیا آباد کی. ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ ہم نے چیپٹر پڑھا آج. کون سا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی کوئی سوال کرنا ہو تو ابھی میں آپ کو 10 منٹس دوں گی. آپ کو جو بھی پوچھنا ہو بیٹا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.